السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ماہ محرم کا پہلا دن ہے۔ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور رسمی طور پر، سرکاری طور پر یا آفیشیل طور پر کل اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ ماہ محرم کا چاند نظر آیا، اور آج کا دن یعنی جمعرات کا دن یہ ماہ محرم کا پہلا دن ہے سعودی عرب کے اندر، اور اسی طرح سے گلف کنٹریز کے اندر اور دیگر ممالک میں۔ لہذا آج کے اس لائیو پروگرام میں اس ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس ماہ کی خصوصیات اور اس ماہ کے فضائل کے بارے میں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہے۔ میرے دوستو، ماہ محرم کی کئی ایک خصوصیات اور کئی ایک فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں۔ انہی فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ محرم اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ محرم اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال کا آغاز اسی ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور ہجری سال کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، مورخین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے یا مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہجری سال کا آغاز یا ہجری سال کی ابتدا عہد فاروقی میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھ کر کے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ کے خطوط، آپ کے اوامر، آپ کے آرڈرز ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اس پر تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے یا سال نہ لکھے ہونے کی وجہ سے ہمیں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس سال کا خط ہے یا کس سال کا حکم نامہ ہے یا کس سال کا آرڈر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور سب کا اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس سال کا آغاز ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ اور لمبا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے اس تاریخ کا آغاز ہو، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات سے اس تاریخ کا آغاز ہو، کسی نے اسراء اور معراج کے بارے میں کہا، اور کسی نے بعثت اور نبوت کی سال کا مشورہ دیا۔ لیکن آخر میں متفقہ طور پر تمام صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی سال کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو، لہذا اسے اسلامی اور ہجری سال قرار دیا گیا، اور اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو محرم کا مہینہ اس اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی مہینے سے اسلامی اور ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت ماہ محرم کی یہ ہے کہ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے حکم سے جس چیز کو چاہے حرمت اور عظمت والا قرار دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کتاب اللہ میں لکھ دیا۔ کتاب اللہ سے مراد، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ اسی دن سے ہے۔ یہ نظام اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن بنا دیا، اور اسی دن اسے لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، لکھ دیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ جس دن آسمان و زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ نظام بھی بنا دیا، یہ قانون بھی بنا دیا، اور اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور 12 مہینوں کا سال ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ان 4 مہینوں کے نام کیا کیا ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ سن لو الا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ سن لو زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی ہیئت اور پھر اسی شکل و صورت پر آ گیا ہے جس شکل و صورت پر اس وقت تھا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور 12 مہینوں کا سال ہوگا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ کانٹینیو اور لگاتار ہیں، ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ 3 مہینے لگاتار اور کانٹینیو ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی اور ہجری سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اختتام بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے سے ہوتا ہے، ذو الحجہ سے۔ تو یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ماہ محرم یہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بہتر مہینہ ہے۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت کا معنی کیا ہے؟ یہ مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے دوستو، ان مہینوں کی حرمت کا معنی یہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا معنی یہ ہے کہ ان میں گناہ اور معصیت کرنا، ان میں قتل و خونریزی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ خطرناک ہے۔ ورنہ گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنا، قتل و خونریزی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا ہر مہینے میں غلط ہے، ہر مہینے میں باعث گناہ ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں ظلم اور زیادتی، قتل اور خونریزی، گناہ اور معصیت کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو بھی حرمت والا بنایا ہے، جیسے مکہ کو البلد الحرام، مدینہ کو البلد الحرام،
حرمت والا شہر بنایا، مکہ کو حرمت والا شہر بنایا۔ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہاں چوری کرتا ہے، اپنے شہر اور اپنے ملک میں چوری کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر یا حرم مکی اور حرم نبوی کے اندر جا کر کے چوری کرتا ہے، گناہ تو سیم ہے، گناہ تو ایک ہے چوری کرنا، لیکن وہاں سزا زیادہ ملے گی اس کو، وہاں گناہ زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے چوری جیسے گناہ کا ارتکاب کیا، اور دوسری چیز یہ کہ اس نے اس جگہ کی حرمت کو پامال کیا، اس جگہ کے تقدس کو ختم کیا، اس لیے اس کو گناہ زیادہ ملے گا۔ بعین ہی اسی طرح سے ان مہینوں کی مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے مہینوں میں گناہ کرتا ہے اور اس مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے، تو اس مہینے میں گناہ کی سزا زیادہ ہوگی، گناہ کی سزا زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم بھی اس کی حرمت کا خیال رکھیں، پاس و لحاظ رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کیسے؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے، معاصی کا ارتکاب کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے، قتل و خوریزی کر کے۔ لہذا میرے دوستو، ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور انہی مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے، بلکہ اس کا نام ہی محرم اس لیے رکھا گیا، اس کی حرمت اور اس کی عظمت کی تاکید کے لیے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے اس ماہ کی کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس میں ظلم و زیادتی کرنا، قتل و خوریزی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، گناہ اور معصیت کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ خطرناک۔ تیسری خصوصیت اس ماہ کی یہ ہے کہ اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر اس ماہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے، اور اسے شہر اللہ کا نام دیا گیا، یعنی اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، اور اللہ کی طرف یہ نسبت عظمت کی وجہ سے، اور اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے، اس مہینے کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انہی چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے جو چیزیں عظیم ہوتی ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی جانب بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول کی نسبت اللہ کی جانب رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول۔ ناقۃ اللہ، اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، اس کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر۔ تو میرے دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ علی الاطلاق سب سے افضل مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں، لیکن اس کو بھی اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا، یا اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ محرم کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی اور اسے شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت اس ماہ کی یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزہ کسی مہینے کا ہے، رمضان کے بعد اگر سب سے بہتر روزہ کسی مہینے کا ہے، تو وہ اسی مہینے ماہ محرم کا روزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ ماہ محرم کا ہے۔ البتہ اس اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے یا اس مہینے کے اکثر ایام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اس پورے مہینے کا روزہ رکھنا افضل، پورے مکمل مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے، اور یہی افضل اور بہتر اور یہی سنت۔ لیکن صحیح اور درست قول یہ ہے کہ پورے مکمل مہینے کا نہیں،
بلکہ اس مہینے کے اکثر ایام کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے یا چوتھی بات ہے اس ماہ کے تعلق سے کہ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں یا اس مہینے کے اکثر ایام میں کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ پانچویں خصوصیت اور پانچویں بات اس ماہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر، ماہ محرم کے اندر ایک ایسا عظیم دن ہے، ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گزشتہ ایک سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ عاشورہ کا دن ہے، وہ 10 محرم کا دن ہے، وہ 10 محرم کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا عظیم دن ہے کہ جس دن کی تعظیم قبیلہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عظیم دن ہے یا صالح دن ہے، نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ جمہور اہل علم نے رمضان کے روزے کی فرض ہونے سے پہلے، کہ جمہور اہل علم نے لکھا ہے یا جمہور اہل علم کا قول ہے کہ شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، جبکہ شافعی یا شافعیہ کے یہاں یہ سنت مؤکدہ تھا، یعنی فرض کبھی نہیں تھا یہ روزہ۔ تو اس دن روزہ رکھنے کی یہ اہمیت ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پابندی کرتے تھے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے رکھنے سے زیادہ کسی اور دن روزے رکھنے کا کوئی تلاش نہیں کرتے تھے یا کسی اہتمام نہیں کرتے تھے، جتنا اہتمام اور جس قدر اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کسی اور دن کے بارے میں نہیں رہتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس دن روزہ رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور اس طرح کی احادیث میں جہاں بھی گناہوں کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں آیا ہے یا اسی طرح سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں آیا ہے، اہل علم نے لکھا اس سے مراد صغائر الذنوب ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جبکہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، مستقل توبہ کرنا شرط ہے۔ تو اس دن، اس عظیم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلائی، اور اسی طرح سے فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور اس دن روزہ رکھنے سے فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
سارے صغائر اور چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اس دن کی تعظیم تو یہودی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن آپ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں صرف 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں باحیات رہوں گا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا یہودیوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 افضل ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اور بعض احادیث میں جس کو کہ اہل علم نے یا بعض اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے کہ یا کلام کیا ہے کہ اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا اس سے 1 دن بعد میں روزہ رکھو، افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی 10-11 کا بھی رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورہ کے روزوں کے 3 درجات ذکر کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، البتہ افضل اور بہتر ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ کے تعلق سے ثابت ہیں، ان کو ہمیں جاننا چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ الگ سے اس ماہ کی کوئی خصوصیت اور کوئی فضیلت صحیح احادیث اور صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس ماہ کو ماتم کا مہینہ قرار دینا، اس ماہ کو سوگ کا مہینہ ماننا، اور اس کے بعد اس میں طرح طرح کے بدعات اور خرافات انجام دینا، سیاہ کپڑے پہننا، اس ماہ میں کالے جھنڈے لٹکانا، گھروں کی چھتوں پر جو ہے کالے جھنڈے اور سیاہ جھنڈے لٹکانا، مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کرنا، تعزیت کے نام پر کاغذ اور بانس کے پھٹوں کا مجسمہ بنانا اور اس سے تبرک حاصل کرنا، ڈھول تماشے بجانا، میلہ ٹھیلا منعقد کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، گریبان کو چاک کرنا، بالوں کو نوچنا، گالوں پہ تماشے مارنا، بدن کو زخمی کرنا، میرے دوستو یہ ایسے اعمال ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں جو اپنے گالوں پہ تماشے مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس کا پاس اور لحاظ رکھے، اس میں کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھے، البتہ ان بدعات و خرافات سے اور ان شرکیات سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا دین اور اس کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی خصوصیات اور فضائل کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔